یہ زندگی صبر کا نام ہے کہ اللہ دے گا مجھے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ نہیں تھا، اس لیے دروازے رک گئے ہمارے، ہم روک نہیں سکے اپنے آپ۔ اور جہاں جنگ بنتی تھی سب کہنے نہیں بنتی تھی، وہاں قدم بڑھانے کا صبر، پوری قوم کو، پورے قبیلے کو، پورے کنبے کے سامنے اکیلے کھڑے ہونے کا صبر، میں بتاؤں گا کیا صحیح ہے۔ تو صبر بڑی کلی ہے، مگر دوسرا امتزاج اگر اس کے ساتھ نہ جڑے تو یہ صبر بھی کچھ نہیں کر سکتا، وہ ہے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یقین اللہ آسمان سے فوجیں اتارے گا، یقین میرے لیے۔ میں یہ فلسفے جو میرے خلاف لکھے جا رہے ہیں اس کو تبدیل کر دوں گا ایک دن، یہ یقین۔ اللہ میری زبان کو وہ گویائی دے گا ایک دن، رب اشرح لی پڑھنے کے بعد، یہ یقین۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کسی بھی فیلڈ میں اگر ایمان والا کام کر رہا ہوگا، کسی بھی فیسٹ میں اللہ اسے غلبہ ضرور دے گا، یقین۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کہتا ہے یہ وقت ہے کبھی تمہاری طرف کبھی ہماری طرف، وقت بدلنے کا یقین۔ یہ یقین ہم قوم کا احساس بن جائیں گے ایک دن، یہ یقین۔ ہمارا نظریہ لوگوں کی دھڑکن بن جائے گا ایک دن، یہ یقین۔ پورے کے پورے قافلے کو لے کے جاؤں گا وہاں تک، یہ یقین۔ اگلوں کے سینے ہلا دوں گا، یہ یقین کہ اللہ مجھے ان وادیوں میں اکیلا تن تنا مذبذب نہیں چھوڑے گا، اللہ شک کو یقین میں بدلے گا، یہ یقین۔ شہوت کو صبر میں تبدیل کرے گا، یہ یقین۔ امید اور خوف کو بیلنس کرے گا ایک دن، یہ یقین۔ اللہ وہ الفاظوں کی تعبیر مجھے ایک دن دے گا، یہ یقین۔ میں ایک دن پنڈال گرم کروں گا، یہ یقین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت کے اندر بھی جب میں نے رخصت ہونا ہے دنیا سے، ان وقتوں کا یقین، اللہ وہاں بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، یقین۔ تو لوگوں میں یا یقین نہیں تھا یا وہاں سے مار کھا رہے ہیں آپ، سرٹنٹی، یا صبر نہیں تھا۔ یہ دو کلیات اگر جمع ہو جائیں تو اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، لیڈر تیار کر دیا ہم نے۔ تو لیڈرشپ کی ڈیفینیشن آپ نے بہت سنی ہوں گی، میں تو ایک پینڈو دیہاتی آدمی ہوں، ہم تو گاؤں دیہات کے آدمی ہیں بھائی جان۔ آپ کو سمپل سی اپنے ہی پنڈ کی بات سناؤں گا۔ ایک لیڈر کہتے ہیں وہ جو جمع کر سکے، وہ ایک فرد اور ایک انفرادیت کا اجتماع کھڑا کر سکے، وہ جہاں کھڑا ہو اس کی سائے کے نیچے لوگ جمع ہو سکے، اور اس کے لیے ہر انسان کا اپنا ایک مندر، ہزاروں فرقے ہوں گے اس کے اندر۔ ہمارے چار نامی گرامی کی بات نہیں کر رہا، ہزاروں فرقے ہوں گے اس کے اندر، جس کے تحت کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر بندہ خوش ہوگا اپنے اس کے اندر۔ وہ جمع کرتا ہے اس کی یہ ساری تفریقات کے باوجود وہ انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرتا ہے، خواب دکھاتا ہے ان کو، اکٹھا کرتا ہے ان کو، تصحیح کرتا ہے ان کی، تزکیہ کرتا ہے ان کا، پاکیزہ کرتا ہے، خوش شناسائی کراتا ہے ان کی، اپنے آپ سے ملاتا ہے ان سے، شناخت کا بحران ختم کرتا ہے اس میں، آئیڈینٹی کرائسس کا فال آؤٹ کو ختم کرتا ہے اس میں، رب سے ملاتا ہے ان کو، اس کی اندر کے اصولوں کی پاکیزگی کرتا ہے۔ پھر بطول زمان، وقت لگا کے تکرار کے ساتھ ریپیٹڈلی اس کے ساتھ روز کھچل خوری کرتا ہے۔ پھر وہ بھاگتے ہیں، پھر اس بھیڑ کو پکڑتا ہے، پھر دوسرا بھاگتا ہے، پھر اس کو پکڑتا ہے، روز اسی طاقت کے ساتھ پھر باہر آتا ہے اور سب کو جمع کرتا ہے، اور سب کے اندر اپنا خون اتارتا ہے، اپنا جگر اتارتا ہے، اپنا کلیجہ اتارتا ہے۔ یہ ہوتا ہے لیڈر۔ اللہ کہتے ہیں اگر تو دنیا کو لیڈ کرنا چاہتا ہے نا، دنیا کو چلانا چاہتا ہے، ابھی تو یہ جسم نہیں چل رہا ہم سے، یہ جسم نہیں چل پا رہا ابھی ہم سے، اور بچوں کے مسائل ہیں قوم کے، اور ایک وقت آئے گا ان کے سائے بھی پناہ مانگیں گے تجھ سے۔ وہ زندگی کیا جسے دشمن نصیب نہ ہو، ارے وہ زندگی کیا جسے حاسدین نصیب نہ ہو۔ دعا نہیں کرنی چاہیے، لا تتمنوا لقاء العدو، دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہوا نہیں کبھی۔ وہ زندگی کیا جس میں قلم تیرے خلاف نہ چل رہے ہوں،
डर क्यों रहा है, घबरा के क्यों बैठा है? बाहर निकल, कुछ नहीं होगा। मगर ये झूठा लिबास जो पहन के जिंदगी चला रहा है भाई, इस झूठ से बाहर निकल। लोग मिले, लोग डर गए, लोग मिले, लोग घबरा गए। बरादरियों के नाम पर, जातों के नाम पर, इलाकों के नाम पर, स्टेटसों के नाम पर, अंग्रेजी के नाम पर, पंजाबी के नाम पर, उर्दू के नाम पर लोग मिले, लोग बट गए, लोग बिक गए इन चीजों के आगे। वो शेर इन आंखों ने कम ही देखे जो बाहर निकलता है इससे, जो उभरता उस कुएं से। मेंढक जो बैठा हुआ है बैठ के अपनी गर्दान याद कर रहा है बैठ के वहां, और वो तनव्वो और डाइवर्सिटी लेके आता कि कायनात जम हो जाती उसके अंदर आके, तब जाके तेरे साथ एक इंकलाब खड़ा होगा मेरे यार जिंदगी में। तब तू देखी, तू काम नहीं करेगा, काम कुछ और करेंगे, नाम तेरा आ जाएगा। आज लोगों को भी लगता है शेख आतिफ बड़ा कर गया, सारा उसी का ही काम है। मैं तो एक पुतला हूं जिसको, क्योंकि अल्लाह को हमारी तरक्की से अपनी पॉइंट स्कोरिंग करने का शौक नहीं है। वलहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा, कुछ भी नहीं था तो भी उसकी हम थी। मोहताज नहीं है वो कि वो हमारी तारीफों का भूखा हो, दे देता है कि जा तू ले जा, दिया तुझे। ये तो उसकी शान है कि वो, ये तो इंसान था वमा कदरुल्लाह हक का कदरी, जिसने अल्लाह की कदर नहीं की। लेकिन अल्लाह कहता है जा तुझे नाम दिया, जा तुझे काम भी दिया, लेकिन करती उसी की फौजें हैं पीछे। तू ये दो उसूलों पर टिक जा बच्चे। जला सीने के रेगिस्तान में वो शमा जब जला इस टाइम, वो दर्द पैदा कर, दर्द खड़ा करता है इंसान को। लोगों के पास लोग पूछते हैं हमसे आके सवाल, पूरी दुनिया से सवाल आते हैं, और जिनके मैंने जवाब नहीं दिए तो मैं आज गिला दूर कर दूं भाई, मैं कोई चौधरी नहीं हूं जो मैं जवाब नहीं देता। मैं, शोहरत एक फितना है और शोहरत एक वबाल भी हो चुका है। वो दौर अच्छा था जब गुमनाम था, एक बच्चे पे काम करता था, टका के काम करता था। अब नहीं कर सकता, अब इतना दुख है सीने के अंदर लोगों का, मैं अब जवाब नहीं दे सकता। तो बुरा नहीं मानिएगा अगर फोन नहीं उठाया किसी का, बुरा मत मानिएगा किसी को जवाब नहीं दिया, वक्त नहीं है अब, और सांसें भी अब पता नहीं कितनी रह गई जिंदगी की। तो मेरे यारों, ये सवाल तो कम से कम आखिरत में पूछेगा अल्लाह, दुनिया में पूछ ले क्या किया तूने, क्या करके आया। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही के तहत बता क्या करके आया, कितनी रियाया बना के आया अपनी, कितने लोगों को इंपैक्ट करके आया लाइफ में, कितने लोगों पे तेरा डंका चलता था और सिक्का चलता था, कितने खानदान तेरे पास अपने मसले हल कराने आते थे। मैंने तुझे तेरी अकल के हवाले नहीं दिया कि तू ये उसूल और कानून और ज़वाबित और कुलियात और जुज़ियात को कैसे मरबूत करके एक फलसफा खड़ा करेगा। मैंने तुझे नबी भेजा, इससे बड़ा कोई इनाम नहीं हो सकता कि मैंने तुझे नबी मिन अनफुसिहिम, तुम में से ही ऐसा कलाम खड़ा किया मैंने, तुम ही में से मैंने मिजाज खड़ा किया, एक तुम ही में से मैंने एक समाज खड़ा किया, और तुम ही में से मैंने एक रिवाज खड़ा किया। तुम ही में से चार काम करता था, चार काम करते थे दुनिया के टॉप नॉच लीडर्स। दे यूज्ड टू डू 4 थिंग्स इन लाइफ। यतलू अलैहिम आयाती, वो लोगों में बैठते थे और थोड़ा बहुत महफिल को लाइन अप करने के लिए कुरान की आयतें पढ़, स्टार्ट इससे करते थे। कुरान पढ़ते थे, जो इधर उधर सीधा पदरा होया था ना, उन्होंने लाइन अप करते थे, कुरान तिलावत होती थी। अगले 3 हैं स्ट्रैटेजिकल, वयुज़क्कीहिम, वयुज़क्कीहिम, वयुज़क्कीहिम। वो बड़े बड़े दुनिया के सबसे टॉप नॉच लीडर्स, माइकल हार्ट कहता है 100 सक्सेसफुल आदमी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉप ऑफ द लाइन, जीसस क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम 5th नंबर, एक ईसाई खुद कहता है आप सल्लम टॉप। युज़क्की, वो इंसानियतों की नफ्सियात में गौताज़न होके उन्हें खुद लेके जाते थे, अंदर की बलाओं से लड़वाते थे और पाक साफ करके बाहर निकालते थे। उन्होंने लोगों के काफिलों को उनके मन, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन।
غوطہ زن کرایا. They took a deeper dive in their hearts. آج کوئی شخص یہ فیصلہ بھی کرے نا کہ ٹھیک ہے میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں میں کون ہوں, بڑا عذاب بن کے آ جائے گا مجھے. یہ تزکیہ نفس بغیر استاد کے کرے گا نا مزید برباد ہو جائے گا. تجزیہ تو نفس ہو جائے گا, تزکیہ تو نفس کا تو نہیں پتا. بغیر استاد کے یہ بے استادہ علم جو ہے نا, بے استادہ علم, بے استادہ بے سندہ, بغیر سند کا اور بغیر استاد کا علم سوائے تباہیوں کے اور کچھ نہیں لے کے آ سکتا. یہ بے استادہ علم جو ہوتا ہے, مجھے یہ لگتا ہے صحابہ کے پاس لوگ فتویٰ لینے آتے تو کہتے ہیں اس سے پوچھ, وہ کہہ رہے اس سے پوچھ. ہم لوگ کیا کہتے ہیں میں دسنا, سارے عرفان دے جن سارا عرفان میرے اتنے نازل ہوئے. وہ ڈرتے تھے جواب دینے سے اور ہم تجربہ ہے ہمارے اندر, پتہ نہیں. آئی ہیو این اوپینین سر. جنہوں نے دنیاؤں پہ راج کیا انہوں نے رائے نہیں دی اپنی, جنہوں نے دنیا پہ راج کیا انہوں نے موقف ہی نہیں پیش کیا اپنا ڈر کے مارے. اور جن کے پاس آج ٹھنی چونی نہیں ہے ان کے پاس رائے ہیں, آرا. یہی تو امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے تھے قیل قال آرا, اقوال ہوں گی, سبسٹنس نہیں ہوگا اندر, مواد نہیں ہوگا. رائے کا بازار کر رہا مجھے, میری رائے کے اندر ہے. اللہ دے بندے یزکیہم, نبیوں نے نفسیات کو ایڈریس کیا تھا, سائیکالوجی آف اے ہیومن. تزکیہ نفس کرایا, اس کے من میں اتر گیا, اسے متعارف کرایا تکبر کیا ہوتا ہے, متعارف کرایا تکبر کیا ہوتا ہے. پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے واٹ از ایروگنس, تکبر کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا بطر الحق وغمط الناس, لوگوں کو حقیر سمجھنا کسی بھی جسمانی وصف یا روحانی وصف کی وجہ سے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.